السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ جب عید جمعہ کے دن پڑ جائے تو لوگ جمعہ کے بارے میں کیا کریں، جیسا کہ اس سال عید اور جمعہ کے ایک دن پڑ جانے کا احتمال ہے۔ واضح رہے کہ اس مسئلے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں، یعنی جب عید اور جمعہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو جس شخص نے نماز عید ادا کر لی ہو تو آیا اس پر جمعہ کی ادائیگی بھی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس مسئلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جس نے نماز عید پڑھ لی ہو اس پر جمعہ کی ادائیگی بھی واجب ہے۔ بیشتر فقہا کا یہی قول ہے، اور امام ابن المنذر، ابن حزم اور ابن عبد البر رحمہم اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ لیکن شافعیہ کے نزدیک دور دراز گاؤں میں رہنے والوں سے اس دن جمعہ ساقط ہو جائے گا، باقی لوگوں سے نہیں۔ اس مسئلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے نماز عید ادا کر لی ہو اس سے اس دن جمعہ ساقط ہو جائے گا، لیکن امام جمعہ قائم کرے گا تاکہ جمعہ پڑھنے والے پڑھ سکیں، اور جس نے نماز عید ادا نہ کی ہو وہ آ کر جمعہ ادا کر سکے۔ جمہور حنابلہ کا یہی قول ہے، اور یہی بات عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور امام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس مسئلے سے متعلق بعض دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ ایاس بن ابو رملہ شامی بیان کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دو عیدوں یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور جمعہ کو ایک دن میں جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ کے بارے میں لوگوں کو رخصت دی اور فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ مذکورہ روایت کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد نماز جمعہ رخصت کے حکم میں ہے، اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں درست ہے۔ یہ رخصت اس کے لیے ہے جس نے نماز عید ادا کی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عیدیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز عید پڑھائی، پھر فرمایا، من شاء ان یأتی الجمعة فلیاتها ومن شاء ان یتخلف فلیتخلف، کہ جو جمعہ میں آنا چاہے وہ آئے اور جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزعہ من الجمعہ وإنا مجمعون، تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہو چکی ہیں، اگر کوئی چاہے تو یہ نماز عید کا ادا کرنا جمعہ کے ادا کرنے سے اس کی کفایت کرے گا، اور ہم تو یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور جب عید اور جمعہ دونوں ایک دن میں اکٹھا ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں انہی دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے۔ ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمعہ کے دن عید پڑ جانے کی صورت میں نماز عید ادا کر لینے والوں سے نماز جمعہ یہ رخصت کے حکم میں ہوگی، وہ چاہے تو جمعہ پڑھ لیں اور چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن امام جمعہ قائم کرے گا اور نماز جمعہ میں شریک ہونے والوں کو نماز جمعہ پڑھائے گا، اور نماز جمعہ میں شریک نہ ہونے والوں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی قیام گاہوں پر 4 رکعت نماز ظہر ادا کریں، اور اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ جماعت کر لیں تو ان کے حق میں اور بہتر اور افضل ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس مسئلے سے متعلق روایات و آثار کی بحث و تمحیص کے بعد لکھتے ہیں، اس مسئلے میں راجح بات یہ ہے کہ جس نے نماز عید پڑھ لی ہو تو اس سے نماز جمعہ ثابت ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس مسئلے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ جو شخص نماز عید میں حاضر ہو اس سے نماز جمعہ ثابت ہو جائے گی، لیکن امام جمعہ قائم کرے گا تاکہ جمعہ پڑھنے والے پڑھ سکیں، اور جس نے نماز عید ادا نہ کی ہو وہ آ کر جمعہ ادا کر سکے۔ اس مسئلے میں وارد احادیث و آثار کے پیش نظر فتویٰ کمیٹی سعودی عرب نے کچھ باتوں کی وضاحت کی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے نماز عید ادا کر لی ہو تو اس کے لیے نماز جمعہ ادا نہ کرنے کی رخصت ہوگی، وہ ظہر کے وقت نماز ظہر ادا کر لے، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو بہتر ہے۔ دوسری بات، جس نے نماز عید نہ پڑھی ہو تو اسے نماز جمعہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ تیسری بات، امام نماز جمعہ قائم کرے گا تاکہ جمعہ پڑھنے والے پڑھ سکیں، اور جس نے نماز عید ادا نہ کی ہو وہ آ کر کے جمعہ ادا کر سکے۔ ملاحظہ ہو فتاوی اللجنہ الدائمہ جلد 7 صفحہ 119۔ چونکہ اسلام آسانی اور سہولت کا دین ہے، اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کے حالات و ظروف کی رعایت کی ہے۔ چونکہ اگر عید اور جمعہ یہ دونوں ایک دن میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ایک بار عید کے لیے آنا پھر واپس جانا، پھر جمعہ کے لیے آنا پھر واپس جانا، اس میں مشقت بھی ہے اور اچھا خاصا وقت صرف ہو جاتا ہے، بالخصوص دور دراز سے آنے والوں کے لیے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ نماز جمعہ نہ ادا کریں، بالخصوص دور سے آنے والے، اور اس کے بدلے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر لیں تو یہ ان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ جمعہ کی ادائیگی افضل ہے، اس لیے کہ جمعہ اسلام کا ایک اہم شعیرہ ہے۔ تو جو لوگ جامع مسجد سے قریب ہیں، یا یہ کہ اگر وہ دور بھی ہیں لیکن یہ کہ ان کے پاس وسائل ہیں، موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ چند لمحے میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نماز جمعہ ادا کریں، یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی افضل ہے۔ لیکن اگر وسائل موجود نہیں ہے یا آدمی مشقت میں پڑتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی جانب سے رخصت ہے کہ وہ جمعہ کے بدلے جب ظہر کی نماز کا وقت ہو تو اپنی قیام گاہ پہ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔